السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، یہ بات تو عدالتی فیصلے کے حوالے سے ہو رہی ہے، ایک عدالتی فیصلہ ہے، لیکن یہاں پر جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل اس سے ہٹ کے ہے۔ عدالتی فیصلے میں کیا لکھا گیا ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی، لیکن اپنی رائے بھی دوں گا۔ جو چیز میں نے علماء کرام سے سنی، ان سے پوچھی، اور جتنا میرا اپنا ایک یوں کہہ لیں کہ ادنا سا نالج ہے اس کے مطابق، اور پھر میں آپ کی رائے بھی چاہیے ہوگی۔ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، ایسا پاکستان کا قانون کہتا ہے، اور اسی کے تحت ایک شخص کو اس کی خلاف ورزی کرنے پر سزا ہوتی ہے، 11 مہینے یا 12 مہینے کی سزا ہوتی ہے، چند لاکھ روپے جرمانہ ہوتا ہے۔ اور اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس آدمی پہ مقدمہ بھی اس کی پہلی بیوی نے ہی دائر کیا ہے کہ اس نے مجھ سے پوچھے بغیر دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ تو واقعہ میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا، لیکن تھوڑا آگے چل کے آپ اور ہم اس بات پر بات کریں گے کہ کیا یہ اسلامی قانون کے مطابق ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے۔ ہم عدالتی فیصلے پر بات نہیں کریں گے، کیونکہ عدالتی فیصلہ قانون کی روشنی میں ہوتا ہے، قانون بناتا ہے ہماری پارلیمنٹ۔ تو کیا انہوں نے جو قانون بنایا ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہانی بتاتا ہوں کہ ہے کیا، صورتحال کیا ہے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہر طرح کی اپڈیٹ بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ فیملی کورٹ سے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے کے جرم میں سزا پانے والا شخص لاہور ہائی کورٹ سے گرفتار ہوا ہے۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے مجرم کو گزشتہ سال دسمبر میں 6 ماہ قید اور 5,60,000 روپے جرمانے کی سزا دی گئی تھی، تاہم عدالت سے فرار ہونے کے باعث اسے گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ٹھیک ہے، یہ بھاگ گیا تھا وہاں سے۔ اس کے بعد پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے والا مجرم غلام رسول سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے لاہور ہائی کورٹ پہنچا، جہاں پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ مفرور تھا، سزا اس کو ہو چکی تھی، اپنی سزا معطل کروانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچا اور وہاں پہنچ کر جو ہے اس کو عدالت نے گرفتار کروا لیا۔ اچھا، اب اس پر جو ہے وہ جو موقف اپنایا گیا وہ کیا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جولائی 2019 میں لاہور کی عدالت نے پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرنے والے شخص کو 11 ماہ قید اور 2,50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ یہ دوسرا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جولائی 2019 والا یہ پہلا واقعہ تھا، یہ جو غلام رسول کے ساتھ پیش آیا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اچھا، جو وکیل ہے، ان کا وکیل جو تھا، خاتون کا وکیل، اس نے موقف یہ اختیار کیا کہ قانون کے تحت دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ اجازت حاصل نہ کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ وکیل نے عدالت میں دلائل پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرنا قابل دست اندازی جرم ہے، یعنی قابل گرفت جرم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ صورتحال دوستو یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے، اور خاص طور پہ جو موجودہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، ریاست مدینہ والی جو حکومت ہے ماشاءاللہ سے، انہوں نے یہ قانون پاس کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اب میں آپ سے وہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو میں اپنے علم کے مطابق، حقیر ہے، ادنا ہے، اس میں تصحیح کی بڑی گنجائش ہے اور آپ لوگ تصحیح کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی، یہ صرف اور صرف لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو شخص ایک سے زائد شادیاں کرتا ہے اس کے مطمع نظر کہ میں ذمہ داری سنبھالوں گا، کسی اور کی کفالت کر لوں گا، یہ بہت بڑی اور بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اس لیے دی کہ تاکہ عورتوں کی تعداد ویسے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، آج بھی زیادہ ہے، عورتیں کواری نہ رہ جائیں، عورتیں گھروں پہ نہ رہ جائیں، اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، بیوائیں، ان کے ساتھ آج بھی کوئی شادی نہیں کرتا، طلاق یافتہ خواتین، ان کے ساتھ آج بھی کوئی شادی نہیں کرتا، پوری زندگی ان کی اکیلی بسر جاتی۔ اب اور بڑے عوامل ہیں، بہت عوامل ہیں، میں گنواتا رہوں گا، وقت ختم ہو جائے گا، کہ جن کی بنا پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی۔ اب اگر وہ اجازت دی تو جہاں تک میرا علم ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا، ہمیں کسی استاد نے پڑھایا ہو اسلامیات کی کلاس کے اندر کہ اس کے لیے پہلی بیوی کی شرط لازمی تھی، یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادیاں کی انہوں نے اس سے پہلے والی بیوی سے پرمیشن لیو۔ کہیں پہ ایسے ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی، کہیں پہ ہمیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا، صحابہ کی زبانی، اہل بیت کی زبانی ہمیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ تیسری بات، یہ اللہ تعالیٰ خالق، عورت کو بھی اللہ نے بنایا، مرد کو بھی اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے واقف ہے
کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس پہ سوتن آئے. یہاں تک کہ انبیاء کی جو ازواج تھیں وہ تک اس بات کو یوں کہہ لیں کہ بڑی کوئی ایسا نہیں تھا کہ بڑی خوش دلی سے ایکسیپٹ کرتی تھی کہ اگر وہ ایک سے زیادہ شادی کرتے تھے. اور اکثر انبیاء کی ایسا تھا، ایک سے زیادہ شادیاں ان کی تھیں. تو کہیں نہ کہیں دل کے اندر وہ ان خواتین کے کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی رمق رہتی تھی، وہ ایک حصہ رہتا تھا، کونا رہ جاتا تھا جہاں پہ سوتن کے لیے کہیں نہ کہیں دل میں خلش ہوتی تھی. یہ میں انبیاء کی ازواج کی بات کر رہا ہوں. تو ہم تو مطلب دیکھ لیں بالکل گنہگار لوگ ہیں جی. تو اگر اللہ یہ شرط رکھ دیتا کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا ہوگی آپ کو، تو یقین جانیے اصحابہ سے لے کے اہل بیت، اہل بیت سے لے کے انبیاء کرام، کسی کی دوسری شادی نہ ہو پاتی. یقین کیجیے، لکھوا لیں مجھ سے آپ، کوئی خاتون برگزیدہ سے برگزیدہ عورت جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے. اور یہ ہم اس کو غلط نہیں کہہ رہے یہاں پہ، وہ غلط نہیں ہے. بطور عورت ان کا دل اتنا نرم، اتنا پیارا ہوتا ہے، وہ اپنا پیار کسی سے نہیں بانٹ سکتی، اپنا شوہر کسی سے نہیں بانٹ سکتی. یہ ان کی نیچر کا حصہ ہے، اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا. لیکن یہ قانون آپ کو نہیں لگتا خلاف فطرت بھی ہے، خلاف اسلام بھی؟ مجھے تو لگتا ہے خلاف اسلام ہے. پھر جتنا میں نے علماء سے سنا، جتنا میں نے ان سے رہنمائی حاصل کی، اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ قانون بنایا تھا اس حکومت نے، تو تب اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ سفارش کی تھی کہ یہ غیر اسلامی قانون ہے، اس قانون کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں کہ آپ پہلی بیوی سے اجازت لیں. کون سی دنیا کی پہلی بیوی ہے جو اجازت دے گی بھائی؟ اس طرح سے تو آپ ایک سے زائد شادیاں، جس کی اسلام میں نہ صرف گنجائش ہے بلکہ انکریجمنٹ بھی ہے، اس پر آپ پابندی لگا رہے ہو. یہ اب آپ یہ بھی لوگ کچھ کہتے ہیں جناب آپ کو اسلام شادیوں میں ہی نظر آتا ہے، اور کوئی نہیں بھائی، اور بھی بڑی جگہ اسلام ہونا چاہیے. میں مانتا ہوں آگے رمضان آئے گا، ہم جو رمضان میں اسلام کا حل کرتے ہیں وہ سب کے سامنے کھلی بات ہے. لیکن یہ بھی حصہ ہے دین کا. شادی بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اور ایک سے زائد تو پھر اس سے بھی بڑا فیصلہ ہوتا ہے. یہ کیسی روایت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں عدالتوں کے فیصلے پہ بات نہیں کر رہا ہوں، عدالت وہی کرے گی جو قانون ہوگا. یہاں پر عدالت غلط نہیں ہے، قانون بنا دیا آپ نے، عدالت نے اس قانون پہ عمل کرنا ہے اور کروانا ہے. یہ قانون بنانے والوں سے میرا شکوہ ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں بھائی اس طرح کے اسلامی. ایک تو پہلے ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ نیم اسلامی ہے، وہ مکمل شریعت کا قانون تو یہاں پر ہے نہیں. تو جتنی کوئی شکیں رہ گئی تھی اسلامی، اس کو بھی آپ نے نکالنے کا ایک ٹھیکہ اٹھا رکھا ہوا ہے. اور خاص طور پہ اس حکومت نے، جس کو ریاست مدینہ کہتے کہتے تھکتی نہیں ہے. مجھے کوئی ایک پہلو دکھا دیں آپ، سوائے آپ کے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں تسبیح کے، کوئی ایک پہلو مجھے دکھا دیں جہاں پہ ریاست مدینہ کا ماڈل آپ کو نظر آتا ہو اس ملک کے اندر. اسلامی شعار، اسلامی قوانین کی جو دھجیاں اس حکومت نے اڑائی ہیں کسی اور حکومت نے نہیں اڑائی ہوں گی. اور کہتے ہیں جی ریاست مدینہ، اور جو جب تقریر شروع کرتے ہیں تو ہمیں مثالیں دیتے ہیں انبیاء کی، مثالیں دیتے ہیں صحابہ کرام کی، اہل بیت کی. میری سمجھ سے باہر ہے ساری چیزیں. اگر آپ کو اس پہ رائے دینی ہے ناظرین، اپنی رائے آپ کھل کر دیں، بالکل دیں. مجھے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا بلکہ آپ کے ارد گرد جو علماء کرام ہوں یا علماء کرام جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں، میں گزارش کروں گا آپ میری رہنمائی کریں اس سلسلے میں کہ کیا میں اگر غلط بات کر رہا ہوں. کیا یہ، مجھے تو لگتا ہے یہ اسلامی قوانین اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. پہلی بیوی سے میری عورتوں سے دست بدستہ گزارش ہے، پلیز آپ مجھے برا مت سمجھیے گا کہ ایک چیز جو ہمارے حق میں بہتر ہے آپ اس پہ خلاف بات کر رہے ہیں. بات میری عورتوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن یہ خلاف شریعت قانون ہے، اس میں عورتوں کا ہی نقصان ہے. آپ ذرا سوچیں اس بات کو. ان عورتوں کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھیں جو آج بیوہ ہیں، جو طلاق یافتہ ہیں. کوئی مرد اگر شادی ان سے کرنا چاہے بھی تو نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کی پہلی بیوی اس کو پرمیشن نہیں دے گی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک، اور یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. کوئی بھی بیوہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی طلاق یافتہ ہو سکتی ہے، کوئی بھی مجبور ہو سکتی ہے. اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے کامنٹ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.